سنو کہانی میں آپ کو خوش آمدید۔ تو چلیے بڑھتے ہیں اپنی آج کی کہانی کی طرف۔ بہت ہی پرانے زمانے کا ذکر ہے کہ کسی ملک پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کی ملکہ ایک نیک دل عورت تھی۔ وہ غریب لوگوں سے بہت محبت کرتی تھی اور ان کی مدد بھی کرتی تھی، جس کی وجہ سے لوگ اسے بہت ہی دعائیں دیتے تھے۔ اللہ نے انہیں ایک نہایت خوبصورت اور ہونہار بیٹے سے نوازا تھا۔ ان کے بیٹے کا نام شہزادہ ولید تھا۔ شہزادہ ولید ایک تمیز دار بچہ تھا اور اپنے ماں باپ کی ہر بات مانتا تھا، جس کی وجہ سے بادشاہ سلامت اور ملکہ اس سے بہت محبت کرتے تھے۔ ایک روز ملکہ شہزادہ ولید کے ساتھ محل کی بالکنی میں بیٹھی باہر کا نظارہ کر رہی تھی۔ محل سے کچھ دور بہت رونق تھی۔ لوگ شاہراہوں پر چل پھر رہے تھے۔ قریب کے بازار میں مردوں، عورتوں اور بچوں کا رش تھا اور لوگ خریداری اور دوسرے کام کاجوں میں مصروف تھے۔ ملکہ اور شہزادہ ولید کو وہ سب کچھ دیکھ کر بہت اچھا لگ رہا تھا۔ اچانک شہزادہ ولید نے ملکہ کا بازو ہلا کر اسے ایک لڑکی کی طرف متوجہ کیا۔ وہ لڑکا شہزادہ کا ہم عمر تھا اور اپنی ماں کے ساتھ جا رہا تھا۔ محل کے صدر دروازے پر وہ مچل گیا، جو کہ محل کا صدر دروازہ اس بالکنی کے بالکل نیچے تھا جس میں ملکہ اور شہزادہ بیٹھے ہوئے تھے۔ اس لیے انہیں ماں بیٹے کی باتوں کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ لڑکا اپنی ماں سے کہہ رہا تھا، ماں، کل شہزادے کی سالگرہ ہے۔ وعدہ کریں کہ آپ بھی مجھے وہاں بھیجیں گی۔ اگر آپ نے وعدہ نہیں کیا تو میں گھر نہیں جاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ وہیں زمین پر بیٹھ گیا۔ اس کی ماں نے کہا، ہم غریب لوگ ہیں، شہزادے کی سالگرہ میں ہمیں کون بلائے گا؟ بیٹا ضد مت کرو اور گھر چلو۔ تمہارے والد کام سے آتے ہی ہوں گے، مجھے کھانا بھی پکانا ہے۔ اگر میں وقت پر نہیں پہنچ پائی تو کھانا پکانے میں دیر ہو جائے گی۔ لڑکے نے سنا تو مایوسی سے ایک نظر محل پر ڈالی اور خاموشی سے ماں کے ساتھ چل پڑا۔ شہزادہ ولید نے کہا، امی حضور، اس لڑکے کا کتنا دل چاہ رہا ہے کہ وہ میری سالگرہ میں شرکت کرے۔ اس کی امی کہہ رہی تھی کہ غریب لوگوں کو شہزادے کی سالگرہ میں بھلا کون بلائے گا؟ آپ اس لڑکے کو کہہ دینا کہ وہ غریب ہے تو کیا ہوا، وہ میری سالگرہ میں آ سکتا ہے۔ ملکہ نے شہزادے ولید کے سر پر محبت سے ہاتھ پھیرا اور بولی، شہزادے، ہمیں خوشی ہے کہ آپ اتنی اچھی اچھی باتیں سوچتے ہیں۔ امیر ہو یا غریب، سب کو اللہ نے بنایا ہے۔ اگر ہمارا بس چلے تو ہم آپ کی سالگرہ میں ملک بھر کے تمام بچوں کو بلائیں، مگر ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ یہ کہہ کر ملکہ نے غلام کو اشارہ کیا اور اس غلام سے کہا، تم جلدی سے اس عورت اور لڑکے کے پیچھے جاؤ اور خاموشی سے ان کا پیچھا کر کے آؤ۔ دیکھ کر آؤ کہ وہ لوگ کہاں رہتے ہیں۔ ملکہ کا حکم پا کر غلام فوراً روانہ ہو گیا اور تھوڑی ہی دیر بعد پوری معلومات لے کر آ گیا۔ اگلے روز اس غریب عورت کے گھر پر شاہد بگی آ کر رکی۔ اس عورت کا شوہر کام پر گیا ہوا تھا۔ دو کنیزیں بگی سے اتر کر گھر میں گئی۔ ان میں سے ایک کنیز نے لڑکی کی ماں کو بتایا کہ ملکہ صاحبہ نے کہلا کر بھیجا ہے کہ وہ عورت اور اس کا لڑکا شہزادے کی سالگرہ کی تقریب میں شرکت کریں۔
کنیز اپنے ساتھ ایک بڑا سا تھال بھی لے کر آئی تھی جس پر ایک ریشمی کپڑا پڑا ہوا تھا۔ وہ تھال انہوں نے اس غریب عورت کے حوالے کیا اور چلی گئی۔ وہ عورت بہت خوش تھی، اس کے بیٹے کی خواہش پوری ہو گئی تھی۔ اس نے بیٹے کو اس بارے میں بتایا تو وہ بھی بہت زیادہ خوش ہوا۔ تھال میں اس عورت کے بیٹے کے لیے سر پر پوشاک تھی، سنہری شیروانی اور چاندی کے جوتے اور کارآمد ریشمی پاجامہ، ساتھ میں کارآمد ٹوپی تھی۔ وہ سب مخمل کے کپڑے کی ایک تھیلی میں بہت سے سونے کی اشرفیاں بھی تھی۔ اس عورت نے ملکہ کو بہت سی دعائیں دی اور وہ سمجھ گئی کہ کل شام یقیناً ملکہ نے اس کی اور اس کے بیٹے کی وہ تمام باتیں سن لی تھی جو وہ راستے میں کر رہے تھے۔ اس کے بیٹے نے جب وہ سب چیزیں دیکھی تو وہ انہیں دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوا۔ لڑکے نے اپنی ماں سے کہا کہ شہزادی کتنی اچھی ہیں نا، وہ ہمارا کتنا خیال رکھتی ہیں۔ جب ابا جان کام سے آئیں گے تو میں ان کو یہ تمام چیزیں دکھاؤں گا، وہ بھی خوش ہو جائیں گے۔ تو اس کی ماں نے کہا، ملکہ صاحبہ نے ہم غریبوں پر واقعی ہی بہت بڑی مہربانی کی ہے۔ لڑکے نے کہا، میں شہزادے کو تحفے میں دیکھنے کے لیے کیا چیز لے کر جاؤں گا؟ کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے جو سب دیکھیں تو دنگ رہ جائیں۔ اب تو ہمارے پاس اشرفیاں بھی آ گئی ہیں، ہم بازار جا کر کچھ لے آئیں گے۔ میرے خیال میں ہم لوگوں کو سرکنڈوں کی گاڑی خرید لینی چاہیے، اسے دیکھ کر شہزادے کو بہت خوشی ہوگی اور وہ اسے اپنے محل میں مزے سے چلاتا پھرے گا۔ سرکنڈوں کی گاڑی بھی کوئی تحفے میں دینے والی چیز ہے؟ سب لوگ مذاق اڑائیں گے۔ تمہارے ابا کام پر سے آ جائیں تو ان سے پوچھ کر میں شہزادے کو تحفے میں وہ جادو کا آئینہ دوں گی جسے ایک پری نے خوش ہو کر انعام میں تمہارے ابا کو دیا تھا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب تم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے اس پری کی مدد کی تھی، وہ بیچاری انجانے میں کونے میں گر گئی تھی اور بہت زخمی ہو گئی تھی۔ تمہارے ابا اسے کنویں سے نکال کر گھر لے کر آئے اور ہم نے کئی روز تک اس کی خاطرداری کی تھی اور پھر وہ بالکل ٹھیک ہو گئی تھی۔ اس آئینے کی خاص بات یہ ہے کہ اس کو دیکھ کر دل میں کسی بھی شخص کا نام لیا جائے۔ کہانی کا بقیہ حصہ آپ ملاحظہ کر سکیں گے ہماری آنے والی اگلی کہانی میں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے۔ شکریہ۔